نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سورۃ البقرہ کا آج آیت نمبر 10 سے لے کر 20 تک درس دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان آیات کا ترجمہ، تشریح، تفسیر صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کی صفات، پھر ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا ان کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں جو ایمان کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی کافر لوگ، ان کا تذکرہ تھا۔ پھر ان کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اس رکوع سے لے کر اور اس رکوع کے آخر تک یہ 13 آیات ہیں۔ ان 13 آیات منافقین کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے منافق کی تعریف بیان کی گئی کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان سے تو ایمان لے کر آتے ہیں، جو زبان سے تو ایمان کا، اسلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دل میں کفر ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب چند ان آیات میں سب سے پہلے منافق کی تعریف اور اس کے بعد اس کا انجام بیان کرنے کے بعد آج کے جو درس کے اندر بتلانا ہے، یہ منافقین کی چال بازیاں بتانی ہیں کہ منافقین کس طرح چال بازیاں کرتے تھے اور ان کی منافقت کس طرح تھی، اس کے متعلق بیان ہے۔ سب سے پہلی چیز ان کی چال بازی یہ ہوتی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، یعنی اپنے فساد کو وہ اصلاح سمجھتے تھے۔ فساد کیا کرتے تھے؟ فساد یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ جب ملتے تو ہم کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم مومن ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ ملتے تو اس وقت کیا کرتے؟ کافروں کو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کیا مسلمانوں کی باتیں کافروں کو بتاتے، اور کافروں کی باتیں ایسی باتیں جن سے مسلمانوں کے اندر فرقہ پیدا ہو اور ان کے اندر تفریق پیدا ہو، ایسی باتیں وہ کرتے تھے، اور ایسی باتیں کرتے تھے جن سے دشمنی، عداوت، لڑائی، فتنہ، فساد بڑھے، اور ایسی باتیں کر کے مسلمانوں کو کافروں کے خلاف لڑائی کے لیے تیار کرتے اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے لیے تیار کرتے۔ یہ ان کا کام ہوتا، اور اس بات کو متعلق جب ان کو کہا جاتا کہ یہ اس طرح کا فتنہ فساد تم زمین میں نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، جو یہ لوگ اصلاح کی بات کرتے ہیں حقیقت میں فساد پھیلانے والے یہی ہیں، لیکن اس چیز کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ اپنی غلطی سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم جو یہ فساد پھیلا رہے ہیں اس کو وہ فساد سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں یہی لوگ ہی فساد پھیلا رہے ہیں، حالانکہ اس بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ دوسری ان کی چال بازی یہ تھی کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے کر آؤ اور سچے دل سے کلمہ پڑھو اور سچے دل سے اقرار کرو، ایمان کا اقرار کرو، صدق کے دل سے اقرار کرو، تو وہ کہتے کہ ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس چال بازی کا اور اس منافقت کا بھی جواب دیا۔ اب آمن الناس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں آمن الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صحابہ کرام ہیں۔ منافقین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ایسے تم بھی ایمان لے کر آؤ، یعنی جس طرح انہوں نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا، صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھا، ایسے تم بھی کلمہ پڑھو۔
ایسے تم بھی اسلام کو قبول کرو، ایسے تم بھی ایمان والے بن جاؤ۔ لیکن آگے سے انہوں نے یہی کہا کہ ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے کہ بے وقوف۔ تو گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے شان کے اندر انہوں نے گستاخی کی، اور صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے یہ بات بے وقوفی والی بات کہی۔ اللہ پاک نے اس بات کا جواب دیا، اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار سن لو، یہ جان لو، یہ یاد رکھو، یہی لوگ ہی بے وقوف ہیں۔ اب یہی لوگ عقلاً بھی بے وقوف ہیں اور شرعاً بھی بے وقوف ہیں۔ عقلاً اس طرح بے وقوف کہ دنیا کا جو جتنی بھی جس کے لیے یہ منافقت کرتے تھے، کفار کے ساتھ ہو جاتے تھے تاکہ ادھر سے فائدہ مل جائے، کبھی ایمان والوں کے ساتھ ہو جاتے تھے صرف اپنی مفاد کے لیے، اپنی غرض کے لیے، یہ کبھی ان کے ساتھ ہو جاتے کبھی ان کے ساتھ ہو جاتے، تو یہ صرف ان کی مفاد جو تھا یہ دنیاوی تھا، اور دنیاوی جو جتنے بھی مفاد انسان کو مل جائیں یہ سارے عارضی ہوتے ہیں، ختم ہونے والے ہوتے ہیں، اور اصل جو مفاد ہوتا ہے، اصل جو فائدہ ہوتا ہے وہ آخرت کا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے دنیاوی فائدے کو نہیں دیکھا، اخروی فائدے کو دیکھا، اپنی آخرت کو دیکھا کہ آخرت والی زندگی وہ عارضی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے، اور اس کا جو فائدہ ملنا ہے وہ بھی ہمیشہ والا فائدہ ہے۔ اور دنیا کے اندر انسان کو فائدہ مل جائے، اس کے اغراض مل جائیں، مقاصد اس کے پورے ہو جائیں، لیکن پھر بھی تو عارضی ہیں، آخر ایک نہ ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ دی تھی کہ انہوں نے آخرت کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے عارضی فائدے کو چھوڑ دیا، لیکن منافقین نے سب کچھ اسی کو سمجھا اور اسی کے لیے منافقت کرتے تھے۔ تو حقیقت میں جو یہ اپنی آخرت یہی برباد کر رہے ہیں تو یہ بے وقوفی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ کیا یہ جو انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں بے وقوفی کے الفاظ جو کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا انہیں دیں گے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا نہیں سمجھتے؟ یعنی آخرت کے اندر جو ان کو عذاب ہوگا ایسی مسلمانوں کے متعلق باتیں کرنے کا، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا یعلمون، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر منافقین کے بارے میں یہ فرمایا، ان کی ایک اور چال بازی کو یہ بیان فرمایا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر کافر ان کو کہتے تھے کہ یہ تم مسلمانوں کے ساتھ جب ہوتے ہو ان کے ساتھ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان والے ہیں، ہم صرف بطور مذاق کے کہتے ہیں، صرف بطور مذاق کے، تمسخر کے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب دیا، اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی تمسخر کریں گے، مذاق کریں گے۔ اب اللہ پاک تو مذاق سے، تمسخر سے، ہر چیز سے پاک ہیں، لیکن یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر اس کے مفسرین نے کئی مطالب لکھے ہیں، لیکن مشہور مطلب یہ ہے کہ جو یہ ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مذاق کا ان کو سزا دیں گے، ان کو بدلہ دیں گے۔ جو یہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح تمسخر کرتے ہیں ایسے ہی ان کے ساتھ ہی کیا جائے گا اور ان کو سزا ملے گی۔ اور ایک جگہ پر اور متعلق یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ جہنم میں پڑے ہوں گے اور جہنم کا عذاب چکھ رہے ہوں گے اور ان کو طرح طرح کا عذاب مل رہا ہوگا، پھر ان کو اجازت ملے گی کہ اب تم یہاں سے نکلو اور جنت میں داخل، چنانچہ یہ خوش ہو جائیں گے، اور جیسے ہی نکلیں گے اور جنت کی طرف جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے دروازہ بند کر دیں گے، تو وہاں پر یہ پھر ویسے ہی کھڑے رہ جائیں گے۔ تو یہ ان کی جس طرح یہ ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ایسے ہی ان کے ساتھ قیامت کے دن اس طرح کا عذاب بھی ملا جائے گا اور اس طرح کا تمسخر بھی ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذاق کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پاک ان کو ان کے اس کے برے عمل کی سزا دیں گے۔ آگے ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کو اور منافقت کو ایک تجارت کے ساتھ مثال دے کے واضح فرمایا۔
اللہ فرماتے ہیں ایک تجارت تو ایسی ہوتی ہے کہ جن سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو ہر قسم کی اس سے سہولت ملتی ہے، وہ تجارت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور دوسری تجارت ایسی ہوتی ہے جس سے انسان کو فائدہ نہیں ملتا اور نقصان ہی نقصان ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے، جو منافقین نے، ایمان جو ان کے پاس سب سے قیمتی چیز تھی، اس کو کفر کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا۔ دنیا کی تھوڑے سے فائدے کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان جیسی قیمتی چیز کو انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے بیچ دیا، اور ایمان جیسے قیمتی چیز کے بدلے میں انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا۔ تو یہ ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے اپنے لیے نقصان والی تجارت کو پسند کر لیا۔ تو اللہ نے مثال دے کر بھی سمجھایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اور مزید مثال دیتے ہیں کہ کچھ منافق تو ایسے تھے کہ وہ منافقت کے اندر پکے تھے، ظاہری طور پر بس مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرتے، لیکن بعد میں پھر اپنی منافقت، اپنے کفر پر پکے ہو جاتے۔ اور بعض منافقین ایسے تھے کہ ان کے سامنے حق اور سچ واضح ہو گیا تھا اور ان کا ارادہ بھی ہوتا تھا کہ ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا پھر ان دنیاوی غرض ان کے سامنے آ جاتی، اغراض ان کے سامنے آ جاتے، پھر ان کے ارادے بدل جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بھی ایک روشنی کے ساتھ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی روشنی جلاتا ہے، چراغ جلاتا ہے، جب چراغ روشن ہو جاتا ہے تو ارد گرد بھی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی منافق جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے باقی مسلمان ان کو ایمان والا مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ اخلاقیات اور سلوک برتاؤ ہر چیز مسلمانوں جیسا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی موت آئے گی ان کو تو اس کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے چراغ بجھ جاتا ہے پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب یہ مریں گے، مرنے کے بعد ان کا وہی ظاہری ایمان بھی ختم ہو جائے گا، پھر ان کے اوپر کفر کی والی اور سزا بھی جو ملے گی وہ بھی کفر والی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چراغ والی روشنی والی مثال دے کر سمجھایا کہ ان کی منافقت، منافقین کا حشر بھی ایسے ہی ہوگا جیسے ایک بندہ چراغ جلاتا ہے، چراغ جلانے کی وجہ سے روشنی ارد گرد پھیل جاتی ہے، ایسے ہی منافق جب اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے ایمان والا، کلمے والا، تو اس سے اس کو باقی مسلمان اس کے ساتھ اخلاقیات، رویہ، سلوک مسلمانوں جیسا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کب تک ہوگا؟ دنیا کی زندگی تک۔ جیسے ہی وہ مرے گا تو یہ سارا چراغ ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوگا جیسے چراغ بجھ گیا اور اندھیرے میں ہی کھڑا رہ گیا انسان، ایسے ہی جیسے اس کو موت آئے گی تو وہ یہ جو زبان سے جو اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، زبانی ایمان، زبانی اسلام، اس کا سارا ختم ہو جائے گا، پھر اس کے لیے آگے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گنگے ہیں۔ کیا مطلب؟ سنتے تو تھے منافق، لیکن کیا حق بات سننے سے ان کے کان گنگے ہیں، حق بات سننے سے ان کی جو ہے نا، اسی طرح حق بات سننے کا، حق کا راستہ دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی ہیں۔ تو یہ حق کے بارے میں فرمایا، سچ کے بارے میں فرمایا، دین کے بارے میں فرمایا، باقی ویسے تو وہ سب کچھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے اور بھی مزید مثالیں ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مثال کو، منافقین کی منافقت کو اللہ نے واضح فرمایا۔ اب ان 13 آیات کا ترجمہ جس میں اللہ نے جو یہ آیات منافقین کے متعلق ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو، وا کا معنی اور، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، اور جب قِيلَ لَهُمْ ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں انما نحن بے شک ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی ہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن اس بات کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیل لہم ان کو کہا جاتا ہے آمینو تم ایمان لے کر آؤ،
کما آمن الناس، جیسے کہ باقی لوگ ایمان لے کر آئے، یعنی صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ تو قالو، وہ کہتے ہیں یعنی جواب دیتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایسے ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ الا، اب یہاں سے اس بے وقوف کہنے کا جواب ہے، خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی ہی بے وقوف ہیں، یعنی منافق بے وقوف ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو دنیا کے اندر گستاخی کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی بات کرنے سے ان کی آخرت تباہ ہوگی اور آخرت کے اندر ان کو ہمیشہ والا عذاب ملے گا۔ دنیا کے چند مفاد کی خاطر، تھوڑے سے عارضی فائدے کی خاطر یہ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اس بات کو یہ سمجھتے نہیں، یہ حقیقت میں یہی بے وقوف ہے، یہی بے وقوفی کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس بات کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اس آیت میں منافقین کی اور چال بازی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، تو کہتے ہیں یہ منافق، آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، خلو الی شیاطینہم، یہ اپنے ملتے ہیں شیطانوں سے، شیاطین سے مراد اپنے منافق کافر سردار ہے، کہ جب اپنے یہ منافق سرداروں سے ملتے ہیں، باقی منافق لوگوں سے ملتے ہیں، کافروں سے ملتے ہیں، قالو، ان کو کہتے ہیں، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما، اور جو باقی ایمان کا اظہار کر وہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم مستہزئون، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ، اب یہاں سے جواب دے رہے ہیں اللہ پاک، اللہ تبارک و تعالی یستہزئ، ان کے ساتھ بھی مذاق کریں گے، وَیَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں، کافر کو بھی، ایمان والے کو، سب کو اللہ مہلت ضرور دیتے ہیں۔ کافر کی مہلت اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائے اور ایمان والا بن جائے، اور مومن کو جو مہلت ہوتی ہے، مومن کی مہلت کا مطلب اور مومن کی ڈھیل کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور ڈھیل سے وہ توبہ بھی نہیں کرتے اور اللہ کی مہلت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں اپنی سرکشی میں وہ جیسے ہی بڑھتے رہتے ہیں، پھر اچانک ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالہ، جو گمراہی کو خرید لیتے ہیں، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت، ان کو نہیں نفع دی ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والے تھے ہی نہیں۔ مثلہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی طرح جو آگ کو جلاتا ہے، فلما اضاءت، جب آگ روشن ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، ما حولہ، تو اس کا ارد گرد وہ روشن ہو جاتا ہے، ذہب اللہ، اچانک اللہ اس کی روشنی کو لے جاتے ہیں، وَتَرَكَهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، فی ظلمات، ایسے اندھیروں میں کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کا یہی مطلب میں نے جو بیان کیا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ منافق جیسے ہی کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں تو باقی مسلمان ان کو مسلمان سمجھ کے ان کے ساتھ رویہ، اخلاق، سلوک مسلمانوں جیسا کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ چراغ جلاتا ہے تو سارا ماحول روشن ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بجھ جاتا ہے پھر اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ہی ان کو منافقین کو موت آئے گی پھر یہ کفر کے اندھیروں میں دوبارہ واپس چلے جائیں گے۔ سمن، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں۔ اندھے بہرے یعنی حق سے اندھے بہرے ہیں، باقی وہ دیکھتے تھے۔ فہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو دن بدن یہ توبہ بھی نہیں کرتے اور اپنے اعمال سے باز بھی نہیں آتے، یہ ایسے لوگ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ او کا سیبم، یا ان کی مثال، اب یہاں سے منافقین کی دوسری مثال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زوردار بارش ہو، اور ایسی بارش جس میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور بجلی ہو، اور وبرق، رعد اور کڑک ہو، وبرق کا معنی بجلی ہو۔
यजअलून असाबियहुम, वो डालते हैं उंगलियां अपने फी आज़ानिहिम, अपने कानों के अंदर, मिनस सवाई की कड़क की वजह से, हज़रल मौत, मौत के डर से। अल्लाह ताला दूसरी मिसाल उनकी ये दे रहे हैं जैसे कि एक तेज़ बारिश आए और बारिश भी ऐसी जो तूफ़ानी बारिश होती हो और उसमें कड़क भी हो और बिजली भी हो, तो फिर क्या करते हैं लोग, खौफ की वजह से अपने कानों के अंदर उंगलियां डाल देते हैं ताकि इस कड़क और बिजली की वजह से मौत ना आ जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुनाफिक भी ऐसे ही करते हैं, सिर्फ अपनी मफाद और गर्ज हासिल करने के लिए मुसलमानों से अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश वगैरह ये चीज़ ख़त्म होती है, हर बंदा कान से हर चीज़ से वो हटा लेता है और उसको खौफ ख़त्म हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं जैसे ही इनको मौत आएगी, इनका हशर भी वैसे ही होगा जैसे काफिरों का होगा, जो मुनाफिकों के साथ अल्लाह ने किया हुआ। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला काफिरों का इहाता करने वाले हैं, यानी अल्लाह से भाग नहीं सकते किसी तरीके से। यकादुल बर्क़ु, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी, यानी उठा ले उनकी आंखों को, ख़त्म कर दे उनकी आंखों को। कुल्लमा अज़ालहुम, जब भी रोशन होती है तो वो चल पड़ते हैं उसमें। व इज़ा अज़लमा, और जब अंधेरा हो जाता है उन पर तो खड़े हो जाते हैं। यानी यही है, मोमिन मुनाफिक जो होते हैं वो उतने तक ईमान पर चलते हैं जब तक उनको मफाद नज़र आता है। जैसे ही मफाद उनका ख़त्म हो जाता है, आगे उनको मफाद नहीं नज़र आता, तो जो बंदा अंधेरे में रुक जाता है, ऐसे ही मुनाफिक आगे ईमान पर अमल करने से, मुसलमानों के साथ चलने से, जिहाद में जाने से रुक जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, अगर अल्लाह ताला चाहें तो ले लें उनकी बिसमईम, उनके कानों को, व अबसारिम, और उनकी आँखों को। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। यानी अल्लाह तबारक व तआला का कब्ज़ा, कुदरत उनकी आँखों पर भी है, उनके कानों पर भी है, उनके दिल पर भी है। अगर अल्लाह ताला चाहें तो ये सारी चीज़ें उनसे ले सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लेते? ताकि ये अपने गुनाहों से, अपनी मुनाफिकत से, अपने इन चालबाजियों से तौबा कर लें और सच्चे दिल से ईमान वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला इनको इसलिए मोहलत, बाकी अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की समझ अता फरमाए। कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर को समझने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर देखें और इसको शेयर भी करें। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता